قربانی جس پہ صدقہ فطر واجب ہے اس پر بقرہ عید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ اگر اتنا مال نہ ہو جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو اس پر قربانی بھی واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر قربانی کرے تو بڑا ثواب ہے۔ قربانی صرف اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے واجب نہیں ہے، بلکہ اگر نابالغ اولاد مالدار بھی ہو تب بھی اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں ہے، نہ اپنے مال سے نہ ان کے مال میں سے، کیونکہ اس پر واجب ہی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر والد صاحب اپنے مال میں سے اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی قربانی کریں، ان کا حصہ بھی ڈالیں، ان کے لیے بھی قربانی کی ترتیب بنائیں تو بڑے اجر کی بات ہے، مستحب ہے۔ بیوی اور بالغ اولاد مالدار ہوں تو ان کو اپنی طرف سے خود قربانی کرنا واجب ہے۔ بیوی اور بالغ اولاد مالدار ہوں، شوہر بیوی کے لیے اور بالغ اولاد کے لیے اپنی پاس سے قربانی کے جانور لائے تاکہ وہ بھی قربانی کریں، یہ بھی جائز ہے۔ جو بیٹا والد صاحب کے ساتھ والد صاحب کے کاروبار میں لگا ہوا ہے اور کاروبار میں اس کا اپنا حصہ اور ملکیت کچھ نہیں ہے تو اگر اس کے علاوہ بیٹے کے پاس قربانی کا نصاب ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، اگر نہیں ہے تو پھر واجب نہیں ہے۔ ذو الحجہ کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کے سورج ڈوبنے سے پہلے تک قربانی کا وقت ہے، شاید جس دن قربانی کرے، لیکن قربانی کا سب سے بہتر دن 10ویں تاریخ ہے، پھر 11ویں تاریخ، پھر 12ویں تاریخ ہے۔ 10ویں تاریخ کو شہر والوں کے لیے قربانی کا مستحب وقت عید کی نماز اور خطبے کے بعد ہے، جبکہ گاؤں والوں کے لیے جن میں عید کی نماز جن گاؤں میں نہیں ہوتی سورج طلوع ہونے کے بعد قربانی کر سکتے۔ گاؤں والوں کے لیے 10ویں تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ امام صاحب عید کی نماز پڑھا چکے ہیں لیکن ابھی خطبہ نہیں دیا انہوں نے، تو کسی نے قربانی کر دی تو جائز ہے۔ عید کی نماز ہو گئی، ابھی خطبہ باقی ہے، اتنے میں کسی نے قربانی کا جانور ذبح کیا تو جائز ہے۔ امام صاحب کے نماز پڑھانے کے دوران اگر قربانی کسی نے کی تو قربانی نہیں ہوگی۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے یا کوئی عذر نہیں تھا مگر پہلے دن یعنی 10ویں تاریخ کو عید کی نماز نہیں ہوئی تو سورج کے زوال سے پہلے قربانی جائز نہیں ہوگی، البتہ زوال کے بعد جائز ہو جائے گی، اور دوسرے دن جب عید کی نماز پڑھی جائے تو نماز سے پہلے بھی قربانی جائز ہے دوسرے دن۔ اگر عید کی نماز بھی پڑھ لی پھر لوگوں نے قربانی بھی کر دی، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو غلطی ہو گئی، 10 ذو الحجہ نہیں آج تو 9 ذو الحجہ تھی، ہم نے ایک دن پہلے ہی عید کی نماز پڑھ دی، ایک دن پہلے قربانی کر دی۔ چاند دیکھنے میں غلطی ہو گئی تھی، اگر باقاعدہ گواہی سے چاند کے ہونے کا اعلان کیا گیا تھا تو نماز اور قربانی دونوں جائز ہو گئے، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 10ویں تاریخ سے 12ویں تک جب جی چاہے قربانی کر سکتا ہے، چاہے دن میں چاہے رات میں کرے، لیکن رات کو ذرا احتیاط ہو، قربانی کرنا مکروہ تنزیہی ہو جاتا ہے، کوئی رگ کٹنے میں نہ رہ جائے اندھیرے کی وجہ سے، پتہ نہ چلے اور قربانی سرے سے درست ہی نہ ہو، ذبح کرنا ہی درست نہ ہو، اس لیے رات کو ذرا احتیاط ہو، لیکن واضح روشنی کا انتظام ہو اور پوری احتیاط سے ساری رگیں کٹ جائیں تو ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آدمی خود شہر میں رہتا ہے لیکن اپنی قربانی کا جانور کسی گاؤں میں بھیج دیتا ہے تو وہاں اس کی قربانی عید کی نماز سے پہلے بھی درست ہے، اگرچہ وہ خود شہر میں ہی موجود ہو، ذبح ہو جانے کے بعد اس کو منگوا لے اور گوشت استعمال کر لے، البتہ اپنی قربانی میں گوشت کھانے کی نیت نہ ہو۔ بتائیے بیٹا
گوشت کھانے کی، یہ نیت کا بڑا اثر ہوتا ہے. اگر نیت یہ کی ہوئی ہے کہ گوشت کھائیں گے پھر تو سارا اجر ہی ضائع ہو جاتا ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ گوشت تو ویسے بھی کھانا ہے نا، نہیں کھانا ہے، پھینکنا تو نہیں ہے، مگر نیت گوشت کی کر لی تو اجر ضائع ہو گیا. نیت تو اللہ جل شانہ کے حکم کو پورا کرنے کی، اللہ جل شانہ کے رضا کی نیت ہونی چاہیے. بھی بڑا مسئلہ ہے، اگر بڑا جانور ہے، 7 آدمی شریک ہیں، قربانی کرتے ہیں اور کسی ایک کی نیت بھی گوشت کھانے کی ہو گئی، پھر بھی بڑا مسئلہ بن جائے. 6 کی نیت اچھی ہے، ایک آدمی کی نیت خراب ہے، پھر بھی بڑا مسئلہ ہے. تو اس میں غفلت بہت ہو رہی ہے. حصہ ڈال دیں گے، حصہ ڈال دیں گے. اب حصہ ڈالا مگر پھر آگے کیا ہوا؟ آگے ہمارے لیے کوئی اجر و ثواب کا حصہ اس میں سے، گوشت کا حصہ تو آ جائے گا، ثواب کا حصہ دوسرے سے نہیں. اس اعتبار سے یہ مشترکہ قربانی میں یہ ایک بڑی نازک بات بھی ہے. تو بڑے جانور میں، گائے، بھینس، اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کرتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو. سب کی نیت قربانی کی ہو یا عقیقہ کی ہو، گوشت کھانے کی نیت نہ ہو. عقیقے کا حصہ بھی قربانی کے جانور میں ڈالا جا سکتا ہے. اگر کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہوگا تو کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی. مثلا 8 آدمیوں نے مل کر ایک گائے خریدی، اس کی قربانی کر دی تو بالکل درست نہیں ہے. کسی کا بھی حصہ اس میں پورا نہیں ہے، کسی کی طرف سے بھی قربانی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ہر ایک کا حصہ 7ویں سے کم ہے. اسی طرح ایک بیوہ اور اس کے لڑکے کو ترکہ میں گائے ملی، اس مشترکہ گائے کی قربانی تو درست نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں بیوہ کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہے. گائے اونٹ میں بجائے 7 حصوں کے صرف 2 حصے ہوں، یعنی 2 آدمی مل کر ایک گائے یا اونٹ ذبح کریں، اور اس طرح دونوں میں سے ہر ایک کے حصے میں 3.5 حصے ہوتے ہیں، تو یہ جائز ہے، کیونکہ دونوں میں سے کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہے. اسی طرح اگر 3 یا 4 یا 5 یا 6 آدمی مل کر ایک گائے کی قربانی کریں تو جائز ہے. 4 آدمیوں نے مل کر 4 بکریاں یکساں قیمت کی خریدی اور ہر بکری پر ان میں سے ایک کا نام لگائے بغیر ان 4 کو ذبح کر دیا تو 4 کی قربانی ہو گئی. اگرچہ بہتر یہ ہے کہ ہر جانور پر ایک خاص شخص کا نام لگا دیا جائے، یہ فلاں کی قربانی ہے. کسی نے قربانی کے لیے گائے خریدی اور خریدتے وقت یہ نیت کی کہ اگر کوئی اور مل گیا تو اس کو بھی اس گائے میں شریک کر لوں گا اور قربانی کر دیں گے. اس کے بعد کچھ اور لوگ بھی اس کے گائے کے ان حصوں میں شریک ہو گئے تو درست ہے. اور ایک مالدار آدمی کی گائے خریدتے وقت شریک کرنے کی نیت نہ تھی، بلکہ پوری گائے اپنی طرف سے قربانی کرنے کا ارادہ تھا، تو اب اس میں کسی اور کو شریک کرنا بہتر نہیں. لیکن اگر شریک کر لیا اور قربانی کر دی تو قربانی ہو جائے گی. اگر مالدار کے بجائے غریب آدمی نے پوری گائے اپنی طرف سے قربانی کرنے کے لیے خریدی، نیت یہ تھی کہ ساری گائے اپنی طرف سے کروں گا، تو اس کے لیے کسی اور کو شریک کرنا جائز نہیں. لیکن اگر کسی کو شریک کر لیا تو جس کو شریک کیا ہے اس کی قربانی ادا ہو جائے گی. لیکن اس غریب پر واجب ہے کہ جتنے حصے اس نے دوسروں کو دیے اس کا تاوان اس طرح ادا کرے کہ اگر ابھی قربانی کے دن باقی ہیں تو اتنے حصے اور قربانی کر دے. اگر قربانی کے دن گزر گئے تو ان حصوں کی قیمت مساکین کو دے دے. ایک شخص نے اپنی قربانی میں پوری گائے یا پورا اونٹ ذبح کیا تو کل کا کل واجب قربانی میں شمار ہوگا. اور اگر ایک شخص نے اپنی قربانی میں 2 بکریاں ذبح کی تو ان میں سے ایک واجب اور ایک نفل ہو جائے گی.
7 آدمیوں نے قربانی کے لیے بڑا جانور خریدا، مثلا گائے خریدی، پھر قربانی کا دن آنے سے پہلے ان میں سے ایک فوت ہو گیا، تو اگر اس کے وارثوں نے جو سب بالغ ہیں میت کی طرف سے قربانی کرنے کی اجازت دے دی تو سب کی قربانی درست ہو جائے گی، اور اگر اجازت لینے سے پہلے باقی شرکاء نے قربانی کر دی تو کسی کی قربانی درست نہیں ہوگی۔